السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ جیسا ایک آپ نے سنا ہوگا معاشرے میں کہ گاندھی جی کے 3 بندر تھے جو نہ برا دیکھتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ بولتے تھے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث کے 3 بندر ہیں۔ ان کا کیا ہے کہ جو حق دکھائے دلیل اس کو دیکھنا نہیں ہے، آنکھ بند کر دو۔ جو حق سنائے دلیل اس کو سننا نہیں ہے، کان بند کر دو۔ اور ان سے ان کے عمل کی دلیل پوچھو تو منہ بند کر دو، دلیل نہیں دینی ہے۔ تو یہ 3 بندر ہیں اہل حدیثوں کے، اور یہ ایسے گدھے ہیں کہ ان کو ان کا جو مالک ہے نا وہ راستہ دکھا دیتا ہے کہ بس اسی راستے پہ چلنا ہے تم کو اور اسی راستے سے واپس آنا ہے، تو وہ گدھا اسی کے راستے جاتا ہے اور آتا ہے۔ تو اس گدھے، یہ ایسے گدھے ہیں اور ایسے بیوقوف ہیں کہ ان کو نہ حق دکھتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے۔ بولنا تو چھوڑ دو، بولتے ہیں تو منہ سے ایسا بولتے ہیں کہ خنجیر بھی شرما جائے۔ غلاظت کھا کر کے زندگی گزارتے ہیں اور غلاظت ہی منہ سے بکتے ہیں۔ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حالانکہ جو عقیدہ نہ صحابہ کا ہے، نہ تابعی کا ہے، نہ تبع تابعی کا، یہ 200 سال سے اہل حدیث جماعت جو آئی ہے وجود میں، ان کا یہ عقیدہ ہے، نہ صحابی سے ملتا ہے، نہ تابعی سے ملتا ہے، نہ تبع تابعی سے ملتا ہے، نہ صالحین سے ملتا ہے، کسی سے نہیں ملتا ہے۔ اپنا عقیدہ گڑھتے ہیں اور اپنا عقیدہ عوام کے سامنے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنیے اس ریکارڈنگ کو، اور گزارش یہ ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سبسکرائب کریں، کیونکہ دیکھیے وہابی دیوبندیوں کے چینل کتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں اور دن بدن بد مذہب وہ پھیلائے جا رہے ہیں اپنے چینل کے ذریعے۔ تو ہمارا بھی چینل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، تو ہمارا بھی ان سے مقابلہ برابری کا ہونا چاہیے، تب مزہ آئے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروائیے اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے آب و عیال کو اور تمام لوگوں کو ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ جی وہ جمشید بھائی میں یہ کہہ رہا تھا جیسے کہ غیر اللہ ہے، ان سے دعا، ان سے مدد، کیا یہ جائز ہے؟ انبیاء سے تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، جی اس کی دلیل؟ اس کی دلیل قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، حدیث کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اچھا تو مطلب سورہ تحریم آیت نمبر 4 اٹھائیے۔ ہیلو ہلو، کیا ٹاپک چل رہا بھائی؟ فون لگایا تھا، بتائیے۔ نہیں ایک اور بھائی ہے نا اپنے ساتھ میں؟ ہاں ہاں ساحل بھائی یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر اس کے 67 کے بارے میں کر رہے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ ایک منٹ دیکھ لیں اس میں کیا ہے وہ، ایک منٹ رکنا آپ بس۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ اس میں تو نبی کی بات ہو رہی ہے، اللہ نبی سے فرما رہا کہ آپ کے فرشتے اور تمام نیکوکار ایمان والے مددگار ہیں، تو یہاں اپن کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ قرآن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں، وہ آیت ان کے لیے اتری کہ آپ یہ اب آپ کے ذمہ، ایک منٹ، یہ آپ کے سنیے، بات سنیے، بات سنیے، ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیں مت پڑھائیے، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے گا آپ۔ ہم کو ائمہ سے سیکھنا ہے، آپ سے تھوڑی سیکھنا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کے لیے آیا ہے، تو اللہ نے کہیں تو فرمایا ہوگا نا کہ اس آیت میں یا حضور کے لیے ہی آیت ہے، یا حضور سے ہی جب زندہ حضور رہیں، دنیا میں موجود رہیں، تو ان سے مدد لینا یا ان کے بعد وصال مدد لینا تمہارے لیے شرک حرام ہوگا۔ لائیے مجھے آیت دیجیے۔ مطلب یہ بات پڑھ کے آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ شروع سے اگر آپ ہمیں آپ سے تھوڑی سمجھنا ہے، اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں۔ سنیے، بات سنیے، آپ قرآن سے سمجھے نا، آپ قرآن سے سمجھائیے۔ چلے ہمیں بات ہو رہی کیا ہو رہی بتائیے۔ یہاں پہ تو حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی حفصہ کی بات ہو رہی، کیا بات ہو رہی بتائیے۔ ہاں میں بتا رہا، سن تو لیں آپ۔ یہاں پہ بات ہے تو یہ حفصہ
ایسا اگر تم دونوں اس حرکت سے توبہ کرو تو خیر، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہیں، اور اگر تم دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی رہو گی تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ خدا اور جبریل اور تمام ایمانداروں میں نیک شخص ان کے مددگار ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جبریل ان کے مددگار ہیں، تو جبریل اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ جبریل غیر اللہ۔ اب آپ ہمیں دلیل دینی پڑے گی، سنیے، اب تو آپ کو یہ دلیل مل گئی کہ اللہ نے خود فرمایا جبریل ان کے مددگار ہیں، اب آپ کو ہمیں دلیل دینی پڑے گی کہ جبریل مددگار نہیں ہے۔ تو ہم پہلی بات تو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، جو انسان سامنے ہوگا، ٹھیک ہے، پہلی بات سن لے، یہ جملہ نہیں ہے کہ غیر، چلو ابھی آگے چلو آپ، ٹھیک ہے، پہلے آپ بات، ہم نے ابھی بات پہلے، ابھی ہم آپ کو اچھے سے سمجھائیں گے، ٹینشن مت لو، آپ اپنی بات بول لو۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ شبد ہے نہیں پوری، آپ اگر آپ جیسے کال بھی سنے، ہم نے ابھی تک یہ شبد کہا نہیں کہ غیر اللہ سے مدد صرف ہے، پورا جملہ سنے کیا ہے پھر؟ غیر اللہ سے، دیکھو دعا و مدد ایک چیز کا، ایک ہی چیز، دو چیز۔ یہ کس کا کال ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ پہلے بات تو سن لیں آپ کی بات کیوں سنوں گا؟ مجھے حوالے سے بات کریں نا آپ۔ یہ کس کا کال ہے جو آپ مجھے سمجھا رہے کہ غیر اللہ اور دعا الگ الگ چیزیں؟ یہ کس نے بتایا؟ کون سے محدث کا ہے، کون سے ائمہ کا ہے، کون سے صحابی کا ہے؟ ہم نے کہاں کہا ہے دو؟ اپنے پیٹ سے کچھ مت بولے نا آپ مجھے حوالے سے بات کریں، حوالے سے بات کریں۔ آپ سورۃ فاتحہ کی چوتھی آیت دیکھ لیں، پڑھیں ذرا اس کو۔ اللہ سے عبادت سے تیری ہے، تجھی سے مدد۔ اچھا، اس سے پہلے کی پڑھیں ذرا، الحمدللہ رب العالمین کی، تیرے لیے ہی اللہ کی تمام تعریف اللہ کے لیے نہیں ہے، تو کسی اور کی تعریف یہاں پہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ سنو جو چوتھی آیت ہے، پہلے بات سنو نا، پہلے بات تو سنو۔ مان لی نا؟ نہیں، چوتھی کے آگے بھی ہے نا؟ چوتھی کے آگے نہیں، پیچھے نہیں، آگے بھی ہے چوتھی کے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا۔ ہاں تو آپ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو اب میں بتاتا ہوں۔ انعام نازل جس پر ہوا وہ اللہ کے نبی ہوئے، اللہ کے رسول کے صحابہ ہوئے، تابعی ہوئے، تابعی ہوئے، سلف ہوئے، صالحین ہوئے۔ اب ہمیں سلف اور صالحین کا عقیدہ دیکھنا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ تھوڑی دیکھنا ہے۔ ہاں نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، تو قرآن آپ سے تھوڑی سیکھنا ہے مجھے، تو آپ کو سکھا کون رہا؟ مجھے قرآن آپ سے تھوڑی سیکھنا ہے، ہمیں تو اس سے سیکھنا ہے جس پہ اللہ کا انعام نازل ہوا۔ جو چیز ہم لوگوں کو سمجھ آئی، اگر تمہارے سمجھ، بھائی سنو، آپ نہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، نہ نبی ہیں، نہ صحابہ ہیں، نہ ولی ہیں، آپ کی بات میں کیوں مانوں؟ آپ نے مجھ سے کہا کہ دعا اور مدد، سنو، مدد کرنا اور دعا ایک ہے، تو یہ کس کا قول ہے؟ ذرا سالم نے مجھے قول تو بتائیں کس کا قول ہے یہ؟ چلو یہ تو سنائی بات ہے، لیکن چلو سنائی بات ہے نا، آپ سنیے، اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، سنیے اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ انبیاء اکرام دنیا سے جانے کے بعد جسمانی طور پر فیس ٹو فیس آ سکتے ہیں؟ کہاں پہ؟ دنیا میں، ہاں، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، چلو سپنے میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن اب سنیے بھائی، سنیے نا، سنیے، تو سپنے میں آ سکتے ہیں، دنیا میں نہیں آ سکتے، یہ نبی کا کوئی قول موجود ہے؟ ہاں، بتائیے، ٹھیک ہے، بتائیے۔ ہاں پھر وہ اس میں آئے بائیں شائع نہیں کرنا، نہیں آئے بائیں شائع تو میں بھی آپ کو دوں گا نا دلیل، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ ہاں دلیل دینا، ہاں دلیل دیں کہ انبیاء اکرام دنیا سے جانے کے بعد سامنے نہیں آ سکتے روبرو، انبیاء کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، عام آدمی کی بات مت دینا میرے سامنے۔ دلیل میں یہ موجود ہونا چاہیے کہ انبیاء اکرام کی یہ شان ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتے، یا حضور کے سامنے بھی نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، شاہد بھائی، وہ شاہد بھائی سن رہے ہیں بات؟ ہاں، آواز نہیں آ رہی ان کی۔ جی ساحل ان کا نام ہے، میرا نام زبیر ہے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے ابھی تک مجھے کوئی پختہ دلیل نہیں دی کہ دعا کرنا اور مدد مانگنا ایک ہی ہے، یہ اپنے پیٹ سے بول رہے ہیں، دھیان رکھنا۔
एक मिनट, तो ठीक है ये दोनों चीज अलग अलग है। जी मैं साबित करूंगा ना, अलग है। आपने एक बोला तो दलील आपके जिम्मे है ना, पहले आप दलील दे दें मुझे। तो ठीक है तो साहिल पूरे भाई। जुमला तो, एक मिनट, पहले पूरा जुमला तो सुन लेते तब तो बात क्लियर होती। नहीं नहीं, आपका अकीदा जो आपने बताया ना कि दुआ और मदद दोनों एक चीज है, दोनों दोनों एक चीज है। हाँ दोनों एक चीज है, लेकिन इसमें हाँ, फर्क तो आपने पूरा सुना नहीं अब है। आप इसी में अब फंस वही गए बात ना, आ गई। आप इसी में फंस गए। फंसे हम कहीं नहीं है। अभी हम फंसाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले आप अपनी दलील हाँ दो जो चलो, मैंने आपसे मांगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि कोई भी अंबिया दुनिया से जाने के बाद फेस टू फेस नहीं आ सकते, अल्लाह ने उनको इख्तियार नहीं दिया। एक मिनट, पहली बात, एक टॉपिक कहाँ से आया यार जो मैंने एक आपसे मिनट। दलील मांगी वो आप ना मुझे ना पहले ना, देना। रुको रुको रुको, पहली बात ये हो नहीं रही कौन आ सकता है, बात हो रही दुआ और मदद से। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले अकीदे पे बात होगी ना। आपने कहा कि अंबिया इकराम दुनिया से जाने के बाद रूबरू नहीं आ सकते, हाँ तो ये दुनिया बोला से ना डायरेक्ट आपने, कनेक्शन तो खत्म ये है। आपने हाँ बोला ना। बिल्कुल, ठीक हाँ है, बिल्कुल। अल्लाह की अता हाँ से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो चलो दलील पेश करो। नहीं पहले आप बताएं अपना अकीदा, अल्लाह दलील ने तो उनको पेश करा इख्तियार तब दिया है तो या नहीं? क्लियर होगा। ना ना ना, पहले आप बताएं अपना अकीदा, अल्लाह ने अल्लाह इख्तियार तो सब दिया है कर या नहीं? सकता है, अल्लाह तो सब कर सकता है, तो जब लेकिन सब उसका कर दावा सकता है तो कहाँ है? हमारा अकीदा तो यही है ना कि अल्लाह की अता से वो मदद तो करते उसका हैं। दावा, तो जो दावा दिखाओ ना, कहाँ उसने दलील दावा दी? मैं दिखा रहा हूँ ना, इतनी टेंशन, पहले अपना अकीदा तो वाजे करें। कभी अरे कहते आ भैया सकते हैं, पहले कभी कहते दलील अल्लाह तो की दो। अता से आ सकते हैं। सुनिए पहले मेरी बात, हमने नहीं अभी कहा आपने दुनिया बोला में से, रिकॉर्ड हो गई आपकी। दुनिया से नहीं, दुनिया से नहीं आ सकते। अब सुनिए दुनिया में मेरी नहीं आ बात, सकते। अब सुनिए मेरी बात। हमारा अकीदा ये है कि बेशक हकीकी मददगार अल्लाह है। जो आपने इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन पढ़ा ना, उससे मुराद हकीकी मददगार है वो अपना जाती। और अल्लाह ने तमाम अंबिया को, तमाम शहुदा को, सालिहीन को, जिब्रील को ये इख्तियार दिया है कि वो जो जब चाहें जिसकी चाहें मदद कर सकते हैं। कहाँ ये है हमारा अकीदा है। अरे आपका अकीदा हमें भी नहीं सुनना, हम आपको अकीदा, ये हमारा, हमने आपको दलील दी कुरान तहरीम आयत नंबर 4 से वो तो कि नबी की बात हो मददगार, गई सर। तो नबी के लिए मदद कर, एक मिनट, नबी के लिए मदद हो सकती है? ठीक है ठीक है ठीक, हाँ बिल्कुल, जब वो सामने चलो, थे। तो दुनिया में हाँ जब, एक मिनट तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तो गैरुल्लाह, आपकी दलील तो यही फेल हो गई कि गैरुल्लाह से मदद लेना हराम वो शिर्क तो है। आप बात घुमा रहे हैं। मैं क्या घुमा रहा हूँ, पहले तो आपकी दलील यहाँ खारिज हो गई। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि नबी के मददगार हैं, ठीक है, नबी का तो नाम ही नहीं है वहाँ पे। अरे तो सिर्फ नबी के लिए मददगार थोड़ी आया है, उसकी तफसीर पढ़ो ना, तफसीर पढ़ो उसकी, उसकी तफसीर पढ़ो, उस आयत की तफसीर पढ़ो। सुनी है? नहीं नहीं सुनो नहीं, आपने कौन सी तफसीर सुनी है? जमशेद भाई, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, देखो सुनो, सुनो मेरी बात, बात सुनो यार, फोन सुनो। फतवाए मजमुआ, मैं आपके घर का हवाला पहले दे दूं। फतवाए मजमुआ जिल्द 2 इब्ने तैमिया लिखते हैं कि इस आयत की तफसीर में, सुनो पहले पूरी बात, फतवा उस पे भी लगाना ना, हम पे क्यों लगाओगे? इस आयत की तफसीर में वो लिखता है कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद अल्लाह के नबी से, वलियों से इस तरीके से वसीला या दुआ लेना कि अल्लाह मैं फलाना नबी और फलाना वली के सदके तुफैल से तुझ पे ये सवाल करता हूँ और तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, तो ऐसा करना कोई हर्ज नहीं, बल्कि हदीस की नस्से कतई से साबित है। अब इब्ने तैमिया पे क्या हुक्म लगाएंगे आप? एक मिनट, ये तो सारे जो ताबिईन थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पहले बताएं इब्ने तैमिया पे क्या हुक्म लगाएंगे आप? इब्ने तैमिया की ना हमने जो किताब पढ़ी है, तो इब्ने तैमिया काफिर हो गया? मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ ना। देखो मतलब आप कह रहे हैं आप चलिए इब्ने कसीर पे चलते हैं, अभी आप सुखिए ना 2 मिनट, इब्ने कसीर पे चलते हैं, अलविदाया वल निहाया। बात तो सुनो ना भाई, आपने बोला मैंने तफसीर पढ़ी, जवाब नहीं है क्या चीज? कुरान का ही तो जवाब दे रहा हूँ, अइम्मा से दूंगा ना। नहीं तो उस आयत में किसकी बात हो रही है, क्लियर कर दो ना एक जुमला बोल के। उस आयत में नबी अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। हाँ तो फिर अपन कहाँ से घुस गए? चलो आपने देखो, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अपन कैसे घुस गए। इसीलिए तो मैंने आपसे एक दलील मांगी कि क्या दुनिया से जाने के बाद अंबिया इकराम फेस टू फेस आ सकते हैं? आपने बोला नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, बिल्कुल। चलो अब दलील सुनो। मेराज की शब नबी अलैहिस्सलाम ने 1 लाख, सुनो ना यार भाई, नहीं तो दुनिया में दे सुनियो, तो नमाज कहाँ पढ़ाई थी? नहीं तो नमाज कहाँ पढ़ाई थी? नमाज तो जो आसमान की बात है, कहाँ पढ़ाई? नहीं, नमाज कहाँ पढ़ाई थी? नमाज तो मस्जिद अक्सा में। तो सामने कैसे आ गए? तो आपका अकीदा तो बातिल हो गया। एक मिनट, तो आपका अकीदा तो, अभी मदद भी साबित करता हूँ ना, रुको तो सही, अभी मदद भी साबित करता हूँ।
پہلے آپ کا یہ دلیل عقیدہ تو خارج ہو گیا نا کہ آپ نے بولا سامنے نہیں آ سکتے. 1,24,000 پیغمبر کیسے نماز پڑھنے آگے سامنے اپنی قبروں سے نکل کے؟ چلو اگر اس بات کو اس بات کو نہیں آپ کی یہ عقیدہ خارج ہو گیا نا. پہلے بولیے خارج ہو گیا آپ کا عقیدہ. چلو ٹھیک ہے خارج ہو گیا. توبہ کریے پہلے. اب سنو, پہلے توبہ کریے پہلے, پھر میں مدد ثابت کرتا ہوں. پہلے توبہ کریے. وہ مدد کبھی ثابت نہیں ہونی. ابھی کر رہا ہوں نا. ارے بھائی ابھی کر تو رہا ہوں, پہلے ابھی توبہ تو کرو. ایک جملہ تو سن لے. سنو پہلے میری بات سنو. پہلے آپ کی دلیل جب آنے لگتی تو ارے دلیل دے رہا ہوں نا بھائی. پہلے آپ کی ایک دلیل تو خارج ہو گئی. آپ نے کہا کہ بعد وصال انبیاء اکرام سامنے نہیں آ سکتے, اور میں نے آپ کو یہ حدیث دے دی کہ 1,24,000 تمام انبیاء حضور کے سامنے آئے اور مسجد الاقصی میں نماز ادا کری, دنیا میں اور زمین کے اوپر اپنی قبروں سے نکل کے. آپ کی پہلی دلیل خارج ہو گئی. چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. اب سنیے مسلم کی حدیث. اب سنیے مسلم کی حدیث. سنیں گے نہیں تو پھر تو وہی ہو جائے گا نا. چلو سناؤ. 2 کوڑی کی حرکت کی, ہار گئے. نہیں میں ہار جیتنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. میں تو آپ کا عقیدہ خارج کر رہا ہوں. ابھی سب کے عقیدے خارج ہوئے. چلو اب آگے چلیں. تھوڑی بات تو کر لینا دیں. تو اچھا وہ حدیث سے آپ نے ایک کنکلوژن لے لیا کہ نبی علیہ السلام کے لیے آئے نماز پڑھنے, تو وہ ہماری بھی مدد کرنے آ سکتے ہیں. ہاں بھی دے رہا ہوں نا, ابھی دے تو رہا ہوں بھائی, اتنا گھبرا کیوں رہے ہو. دے رہا ہوں. پہلے آپ کا ایک عقیدہ تو ہو گیا خارج. ٹھیک ہے. اب آئیے بخاری کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے. پہلے مسلم کی حدیث دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں بالکل. کھڑے ہو کے. تھوڑی دیر سر. اچھا تو اپنی قبر میں زندہ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ ہاں جی. ہاں انبیاء اکرام اپنی قبر میں زندہ ہے, آپ کا عقیدہ ہے؟ ہاں کیسے؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبر میں زندہ ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں؟ اچھا کون سی نماز پڑھتے ہیں, فرض یا نفل؟ ابھی نہیں پتا ہمیں, اتنا بس پتا کہ زندہ ہے. استغفر اللہ. تو جناب من جب آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ نے عقیدہ کیسے بنایا؟ تو عقیدہ بنایا تھوڑی ہے, وہ تو عقیدہ پڑھا. اچھا چلیے آئیے مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج جب میں معراج میں تشریف لے جا رہا تھا تو میں سرخ ٹیلے پہ کھڑا ہوا اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. تو یہ عقیدہ ہمیں کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے. اس کے بعد جب میں مسجد الاقصی پہنچا تو وہاں پہ تمام انبیاء اکرام موجود تھے. اب یہ بتائیے کہ جب حضور ابھی سرخ ٹیلے سے چلے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں پہنچ گئے, کیونکہ وہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے اور حضور براق سے گئے تھے. اچھا اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب میں واپس آیا تو چوتھے آسمان پہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے روکا. وہ ہمیں پتا ہے. وہ آپ کیا؟ ارے سنو نا بھائی, سنو تو صحیح. ارے پہلے بات تو سنو جناب من. نہیں ہو رہی نا, نہیں ہو رہی نا, ابھی ہوگی نا, ابھی ہوگی. خاموش رہو. اللہ کے رسول سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ امت کے لیے کیا لے جا رہے ہیں؟ فرمایا 50 وقت کی نماز. آپ نے کہا آپ کی امت نہیں کرے گی, آپ واپس جائیں. اللہ کے رسول واپس گئے اور 7 بار آپ کو پلٹایا. اللہ تو عالم الغیب تھا. اللہ نے 7 بار موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیوں لینے دی اپنے نبی کو؟ یہ تو بعد وصال مدد لینا شرک ہے. اب سنیے, اللہ کے رسول نے ہمیں عقیدہ آ کے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے 7 بار واپس بھیجا, تو اس سے عقیدہ یہ ملا کہ انبیاء اکرام مدد کرتے ہیں. ایک دوسرے کو سامنے ملے. تو ابھی تو آپ نے انکار کر دیا تھا کہ سامنے نہیں آ سکتے. تو چلو اس بات کو تو ٹھیک ہے مان رہے. اب آگے چلتے ہیں. آل عمران آیت نمبر 83. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم یاد کرو جب تمام انبیاء سے عہد لیا گیا. کہاں؟ عالم ارواح میں. ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتا ہے تمام انبیاء سے کہ جب تمہارے بیچ میرا نبی آ جائے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا. ٹھیک ہے. تو تمام انبیاء سے اللہ نے فرمایا کیا تم نے عہد کیا؟ فرمایا ہاں ہم نے عہد کیا. تو ٹھیک ہے, ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, انبیاء اکرام گواہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے تم تو گواہ ہو, میں تم پہ گواہ ہو گیا. اب یہ بتاؤ کہ تمام انبیاء تو دنیا سے چلے گئے تھے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد, تو مدد کیسے کریں گے؟ اچھا تو آپ نے اس سے میں نے تھوڑی لیا ہے, میں نے نہیں لیا.
اللہ کا حکم، اللہ کا قول ہے کہ تم ان کی ضرور مدد کرنا جب وہ آ جائیں، جب وہ تمہارے بیچ آ جائیں. ہاں ہاں ہاں. تو جب اللہ کے رسول بیچ آئے تو تمام انبیاء تو دنیا سے جا چکے تھے، مدد کیسے ہوئی؟ تو پھر اس میں کیا مطلب کیا لینا چاہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں گے نا، آپ محقق صاحب بن کے آئے میرے پاس. کلیئر ہے مسئلہ، اس سے کیا ہے؟ اس سے مسئلہ یہی تو کلیئر ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے تو مدد کی آپ کی. تو وہ دنیا دیکھو کیا دکھاؤ آپ جا کر کے قرآن کو، اور اللہ سے پوچھو جا کے سوال. آپ سنیے، آپ نے جو مجھ سے کہا، سنیے میری بات سنیے. موقع نہ دو گے تو نہیں آپ تو ایسے دیکھو، نبی ملے، سارے انبیاء اپنی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، ٹھیک ہے. جو پہلی بات تو ہم نے کہا نہیں ہے کہ پہلی بات جب ہمارا جملہ پورا ختم ہونے نہیں دی ہے کہ اگر بندہ سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سامنے نہیں ہے تو وہ دنیا میں زندہ ہے تو اس سے مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پورا جملہ، کیونکہ ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. تو دنیا میں جب تک زندہ ہے، سنو بھائی بات سنو، آپ اسی جملے پہ رہو. نہیں پہلے اسی جملے پہ رہو، پہلے سن تو لو. چلو سناؤ. ٹھیک ہے. اب نبی علیہ السلام نے ان سے کیا یہ کہا، یا موسیٰ مدد. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے مدد لی کیوں؟ کیسا ہوتا؟ سنو ایک منٹ نبی علیہ السلام نے مدد لی کیوں؟ کیسی مدد لی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اچھا، مطلب مدد مانگی نہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ قائم رہنا. مانگ سکتے نا اس پہ. اچھا ایک منٹ رکو. نبی علیہ السلام نے مدد مانگی نہیں، آپ کا یہ کہنا ہے؟ ارے ہاں، تو کیسے مدد مانگی آپ بتائیں. تو مدد کیسے کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہ بھی روبرو ہو کے، سامنے ہو کر کے. وہ تو کئی ہزار سال پہلے جا چکے دنیا سے. اگر آپ اس چیز کا یہ مسئلہ نکال رہے کہ ان لوگ، میں مسئلہ نہیں نکال رہا ہوں، آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نے ہمیں یہ عقیدہ دیا. سنو، حضور نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ میری مدد موسیٰ نے کی اور 7 بار مجھے واپس بھیجا. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے آپ کو عقیدہ دے دیا حضور کا، اب آپ کو عقیدہ دینا ہے پازیٹیو کہ سنو کہ اے ایمان والو تم سنو، اے ایمان والو تم نبیوں سے مدد نہ لینا، یہ تمہارے لیے شرک ہو جائے گا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. ایک منٹ. تو اس سے معراج میں جانے سے پہلے کیا نبی علیہ السلام نے کبھی موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی یا اس کے بعد؟ اچھا، اس کی دلیل لے لو. آپ یہ بتائیے مجھے، جتنی حدیثیں آپ کے پاس آئی ہے ساری مکمل حدیثیں؟ مکمل ٹوٹل حدیثیں آ گئی آپ کے پاس؟ ٹوٹل حدیث مطلب پوری حدیث جتنی حضور کی حیاتی زندگی حدیث تھی، اور مکمل حدیثیں یا مکمل باتیں آپ تک پہنچ گئی اللہ کے رسول کی، یا تحقیقی حدیثیں پوری نہیں پہنچی؟ سنیے، حضرت علی سے صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے علی، مجھ سے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے وہ باتیں روکتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کرے، اور میں بہت سی حدیثوں کو چھپا لیتا ہوں. تو اب یہ بتائیے کہ بہت سی حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں صحابہ اکرام، اور ایسا صرف حضرت جابر نے نہیں کیا، کئی صحابہ نے کیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس مکمل حدیث نہیں پہنچی، مکمل دلیل نہیں پہنچی عقیدے کی، اور عقیدے کے اندر عزو جواز میں منع کی دلیل ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں زندہ ایک بندہ ہے کافر، غیر مسلم، اس سے مدد لینا جائز ہے؟ ہاں بالکل لے سکتے سامنے. قرآن کی آیت دو اور حدیث دو میں کہ کافروں سے مدد لینا تمہارے لیے جائز ہے. تو قرآن میں تو آیا تھا کہ تم کافروں سے بھی اپنا فائدہ لے سکتے. کہاں ہے بھائی آیت بتائیے. اگر آیت نمبر ہمیں یاد نہیں، لیکن اگر نام تو کہنا کہ ایک آیت اگر آپ نے ہمیں یہ دے دی. سنو اگر آپ نے نہیں، ابن عودن کی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو سورہ تحریم آیت نمبر 4 دی ہے. سنو تو میں تو کہہ رہا ہوں نا، مجھے حوالہ دو آپ، کیونکہ اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور سورہ تحریم میں بھی یہی فرمایا کہ ایمان والے ان کے مددگار ہیں اللہ کے رسول کے، کافر نہیں. ہاں ایمان والے مددگار. ہاں، تو کافر کی دلیل آپ مجھے دیں گے کہ کافر سے مدد لینا جائز ہے؟ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم کافروں سے مدد لے لیا کرو، یا حضور نے فرمایا ہو کہ اے میرے بندو، اے میرے صحابہ تم کافروں سے مدد لے لیا کرو. اور میں سنو حکم نہیں دکھاؤں گا، لیکن کافروں سے مدد صحابہ نے لی ہے، حکم نہیں ہے. اسی طریقے سے عزو جواز میں منع کی دلیل ہوتی ہے، منع کی دلیل نہیں ہے، تو اسی لیے ہم کافر سے مدد لے سکتے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اب سنیے میری بات، یہ بتائیے کہ جس کا اگر یہ عقیدہ ہو
کہ ہم نے جیسے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری اس دعا کو قبول کر، میں پریشان حال ہوں، محتاج ہوں اور تن دست ہوں اور کیا کہتے ہیں مالی حالت سے پریشان ہوں، گھر میں پریشانی، اللہ میری دعا قبول کر. ایسا دعا کرنا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیسا؟ ہاں قبول ہوتی کہ صحابہ تو منع کر رہے ہیں. کیسی؟ اب یہ بتائیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے، ٹھیک ہے، اور درود شریف کے اندر تمام نامے جتنے ہیں حضرت ابراہیم سے لے کے حضور کی آل تک یہ سب غیر اللہ ہیں. کیسا؟ ایک منٹ. درود شریف میں ہاں درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جتنے نام ہیں سب غیر اللہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے میں نے دعا کی اے اللہ میں پریشان ہوں، محتاج ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، میری مدد عطا فرما، تو ہی خالق، تو ہی مالک اور تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو میری مدد کر. صرف اتنا سینٹینس بولا میں نے، تو میری دعا قبول ہوگی؟ قبول وہ تو اللہ جانے، اس چیز کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب آپ کو عقیدہ نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی، تو پھر ڈائریکٹ کیسے مانگو گے آپ؟ نہیں دعا قبول کرنا نہ کرنا اس کے تو ہم نے ابھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں دعا قبول ہوگی، نہیں میں نے کہا دعا قبول ہوگی ایسے بولنے سے. اب یہ تو اللہ کو پتا کہ آپ. اچھا آپ دعا کیسے کرتے ہیں بتائیے، آپ دعا کیسے کرتے ہیں بتائیے. جیسے کی جاتی کہ اللہ سے دعا مانگو. کیسے کیسے مانگی جاتی کہ آپ بتائیں نا. ٹھیک ہے کہ اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے گا اور ہمیں نبی کے طور طریقے پہ چلنے کی جو ان کی سنت ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور صحیح راہ دکھا. ہاں تو دعا آپ کی قبول ہوگی ایسے؟ ہاں ہمیں تو وشواس ہے قبول ہوگی. لیکن صحابہ تو منع کر رہے ہیں. ہاں کہاں پہ؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے صحابیو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعا زمین اور آسمان کے درمیان رکھی رہتی ہے، ذرہ برابر بھی بارگاہ الہی میں نہیں پہنچتی جب تک تم حضور پر درود نہ پڑھ دو. اب بتائیے درود میں جتنے نام ہیں تو غیر اللہ ہیں، تو غیر تو وہ اس سے بنا ان کے مدد کے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی. 1 منٹ آپ حدیث کا نمبر بتائیں تو ہم بھی پڑھ لیں. بالکل. ساحل بھائی کیا نام ہے ان کا؟ یہ حدیث نمبر ہے 486 ترمذی شریف. 486 ترمذی شریف نکالیے اور پڑھیے. ہلو جی پڑھیے 486 ایک منٹ. ترمذی شریف جامع 486 ذرا زور سے پڑھیے گا. اس میں ہے واسطم عمر بن الخطاب نے روایت کیا واسطم پرارتھنا آکاش اور پرتھوی کے بیچ رک جاتی ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جاتا ہے جب تک کہ آپ اپنے پیغمبر پر صلاۃ نہیں بھیجتے. جی یہ ہندی پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو ٹھیک ہے چلیے. اب بتائیے مجھے صلاۃ کا مطلب ہے درود. اب بتائیے مجھے بنا درود کے تو اللہ دعا قبول نہیں کر رہا، تو اس میں تو سارے نام غیر اللہ کے ہیں. ہاں تو اس میں درود والوں سے تھوڑی نا مدد مانگ رہے ہیں. تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، لیکن اللہ تو قبول ہی نہیں کر رہا. جب تک تم میرے حضور کی بارگاہ سے ہوتے نہیں آؤ گے میں دعا ہی قبول نہیں کروں گا. یہ تو ٹاپک نہیں ہے ابھی ہم نے اس پہ کائے کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ ہو گیا نا صاف. تو غیر اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے پہ بات ہو رہی ہے. غیر اللہ سے تو ہمارا ڈائریکٹ یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، ہم تو اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگتے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. اچھا تو آپ ایسے مطلب اب سنو اللہ نے کس کو اختیار دیا، سنو کس کو اختیار دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر.
उसी तरीके से रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो उनकी आल में हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत इमाम गौसे आजम, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, सब तो उनकी आल है। तो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल ले लीजिए आप। हाँ, तो ये हमने कहा ही नहीं कि नाम नहीं जोड़ सकते। सारी बात तो आप ही कह रहे हैं। जब आपको मैं हवेले, एक मिनट सुनो, यहाँ तो वसीला और मदद दोनों है ना। अब जब मैं आपको हवाले देना तो आप कह रहे हैं मैं ये नहीं कहता, मैं वो नहीं कहता। शुरू में तो आपने कहा, रुको, हाँ क्या था? शुरू में आपने कहा अंबिया इकराम रूबरू नहीं हो सकते, आपने उससे रुजू किया। फिर आपने कहा कि गैरुल्लाह से मदद साबित करें, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से साबित किया और इस हदीस से साबित किया। ना वो साबित नहीं है। पहली कैसे साबित नहीं है? रुको, एक मिनट सुनो भाई साहब सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल ने मदद ली, ठीक है। अब आपको मुझे हवाला देना है कि ए ईमान वालो, ए मेरे साहबा, मैंने मदद ली है, तुम मत लेना, तुम्हारे लिए शिर्क हो जाएगा। एक मिनट, जब कुरान और हदीस क्लियर है कि अल्लाह के सिवा हम किसी से दुआ नहीं मांग सकते, मतलब ही नहीं बनता। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है कि तमाम नबी तुम्हारे मददगार हैं। तो वो तो नबी की मददगार है ना। तो नबी, एक मिनट रुक जाओ, तो मतलब नबी के मददगार है, उम्मती की मददगार नहीं है। तो उम्मती की मददगार कैसे? चलो अब मैं ये भी साबित कर देता हूँ, एक मिनट भाई सुनो, भाई नबूवत उस नबी की नहीं रहती। अच्छा सुनो, सारे लोग उनके साथ मिलकर काम करें, ये हो रही। अच्छा सुनो, आपका कहना है कि हदीस और हुजूर की सुन्नत दोनों एक है, आपका कहना है ना? हमने कहाँ कहा? अहले हदीस का ये अकीदा है कि हदीस और सुन्नत एक है। क्या है आप? किसने कहा? आप क्या है? हम तो सर मुस्लिम हैं, लेकिन नहीं, मुस्लिम कैसे हो गए आप? मुस्लिम तो है ही नहीं। अरे तो आप कैसी बेवकूफाना बात कर रहे हैं? ना मुस्लिम नहीं, वो तो कादियानी भी पढ़ता है जनाब, शिया भी पढ़ता है। अरे तो अच्छा, तो बरेलवी होना जरूरी है? तभी बरेलवी मैंने कहा ही नहीं। हाँ, तो आपके हिसाब से सर ना, आप मुझे बताएं। सुनो, मिशकात शरीफ में हुजूर की हदीस है, ए ईमान वालों, जिसने बड़ी जमात गिरोह को छोड़ा, हक वाली जमात को। बड़ी कई बार सुन चुके आप लोगों ने हदीस। अच्छा, क्या है उसमें? कहाँ से? क्या है उसमें? बड़ी जमात का क्या है उसमें? क्या है उसमें? नहीं, जवाब उसमें। अच्छा एक मिनट, अहले सुन्नत वल जमात का माना क्या है? हमें क्या पता क्या है? जमात किसको कहते हैं? जमात उसको कहते हैं जो जमात होती है। जमा कितनी तादाद जमा? अब ये थोड़ी पता तो यार, आप दोनों बातें कह रहे हो कि बड़ी जमात का जिक्र नहीं, और अहले सुन्नत वल जमात कह रहे हो बड़ी जमा हो गई। तो भैया अहले सुन्नत वल जमात की तो बात कर रहा हूँ ना। इसमें कहाँ है कि जहाँ ज्यादा तादाद हो वहाँ जोड़ जाना? चलो ठीक है, अगर मैंने आपको दे दी तो तौबा कर लेंगे आप? चलो दिखाएं कहाँ। चलो, मिशकात शरीफ में 7 जगह पे हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, हदीस पढ़ने दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने हक की जमात से मुंह फेरा और उससे अपने आप को अलहदा किया, तो वो उसने गोया इस्लाम की रस्सी अपने गले से उतार दी। अब मुझे एक बात बताइए, अहले सुन्नत वल जमात क्या है? अब बोलना तो ना थोड़ा। हाँ। अच्छा, आपने एक और हदीस नहीं पढ़ी कि अगर जमात ना मिले तो जंगलों में जाके भी रह ले? कौन सी जमात? अगर जमात ना मिले। हाँ। अब जैसे जो हक की जमात नहीं है, हाँ, जिस जगह रह रहे तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या कुरान और सुन्नत को फॉलो करेंगे? वो जमात कौन सी जमात है जिसके बारे में फरमाया जो हक जमात ना मिले? जो हक जमात। अरे जनाबे मन, हदीस को समझो, अइम्मा से सुनो मेरी बात यार, हदीस को समझो अइम्मा से। जमात को हक साबित। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने शुरू में जो संख्या कहा ना, अगर तुम्हें हक जमात ना मिले तो जंगल में जाके रहो। इससे मुराद ये है कि अगर आप एक काफिर हो कि मोहल्ले में रह रहे हो और जहाँ हक जमात नहीं है, सब काफिर हैं, सब मुशरिक हैं, सब यहूदी नसारा है, तो उनसे अलहदा होने के लिए फरमाया हक जमात में जाइए। नहीं, हक जमात में जाइए ना। मेरी बात सुनो यार, अब आप देखो मुजोरी करने लगे। मैंने कहा हक जमात नहीं मिले तो आप अलहदा करिए, हक जमात मिले तो उनमें शामिल हो जाइए। इस हदीस का मफहूम ये है, आप समझा रहे हैं मुझे कुछ और। आपने शुरू में पढ़ा कि हक जमात ना मिले तो जन्नत में अलहदा करो, मतलब हक जमात मिले तो उसमें शामिल हो जाओ। आपका दावा है कि आपकी जमात हक है? मेरा दावा नहीं, मेरा अकीदा भी है और दावा भी है, दावे पे दलील भी दूंगा। ठीक है, अब छोड़ो जो टॉपिक पे थे पहले मुझे सुन्नत रसूल साबित करने दो। पहले सुन्नत रसूल साबित करने दो। दलील देने ना देंगे। एक मिनट रुको तो सही यार भाई। नहीं आए भाई, शायद तो मैंने अभी तक किया ही नहीं होता ना, अभी तक मैंने दलील देने की नहीं दी। भाईजान सुनो, आपने बल्कि मुझे एक भी दलील नहीं दी अभी तक। दे रहा ना, सुनो तो।
آپ سے میں نے سننے کو 3 دلیل، تیار تو ہو۔ ایک منٹ سنو، میں نے آپ سے 3 دلیل مانگی کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک، حرام یا بدعت، جو بھی ہے آپ ثابت کریں، ورڈ ٹو ورڈ مجھے دیں، نہیں دے سکے آپ۔ میں بالکل نے دے آپ رہے کو ہیں۔ اللہ کے کلام سے ثابت کیا کہ تمام انبیاء سے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی ضرور مدد کرنا۔ تو وہ تو نبی کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی کی بات، اچھا میں وہ بھی تو ثابت کر رہا ہوں نا، نبی کا ہر ہاں عمل سنت رسول ہے کہ نہیں؟ جمشید بھائی، نبی ہاں دیکھیے ایک منٹ، ابھی جو سورۃ تحریم بتائی ہے آپ نے ہاں، آیت 4، وہاں سے مراد تو نبی کے لیے خاص ہے یہ مدد، چلو یہ ٹھیک ہر ہے، ایمان ایک نہیں ہے۔ منٹ ایک منٹ، یہ نبی کے لیے خاص ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اچھا یہ سب کے لیے ہے، یہ آپ اب دکھا تو دیں۔ تفسیر پڑھے نا اس کی، ہاں تفسیر میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ پڑھیے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو ہاں بتایا ہے۔ چلیے اس کی تفسیر پڑھے اور ائمہ کا قول بتائیں مجھے، پھر میں آپ کو طبرانی سے ثابت کروں گا۔ امام طبرانی فرماتے ہیں، الموجب الاوسط کی حدیث ہے، امام ہاں طبرانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ ان کے سرانے بیٹھے اور آپ نے فرمایا اے اللہ بے شک زندگی اور موت دینا تیرے ذمے ہے، اور میری ماں تو نے مجھے کھلایا پلایا، سن لیجیے حدیث پوری، میری ماں تو نے مجھے کھلایا پلایا، اور پھر اس کے بعد قبر کھدائی، قبر کھدوانے کے بعد آپ اس میں لیٹے، پھر باہر آئے، اور اس کے بعد مدفن ہوا، پھر آپ نے دعا کیا کہ اے اللہ میری فاطمہ بنت اسد، میری چچی، میری امی کی قبر کے اندر نور کی بارش عطا فرما، پر نور کی بارش عطا فرما، تجھے میرا وسیلہ اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گئے تب سب کا وسیلہ۔ اب یہ امام طبرانی کی حدیث ہے، حدیث نمبر میں کتاب بھیج رہا ہوں آپ کو، آپ کا یہ حدیث صحیح ہے؟ ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ تو پتہ کیسے لگائیں گے اس کا؟ جب امام طبرانی نے کہا سنادن صحیح تو حدیث صحیح ہے۔ نہیں، امام طبرانی کے قول پر ہم نہیں جائیں گے جمشید اچھا بھائی، اچھا ہمیں اچھا، ایک منٹ، امام طبرانی کون ہے بتائیے ذرا مجھ کو۔ یار امام طبرانی کوئی بھی امام ہو، طبرانی کوئی بھی کیسے ہو یار، امام طبرانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، دادا استاد ہیں، جن اچھا سے ٹھیک ہے۔ امام طبرانی سے جنہوں نے حدیث سیکھی امام بخاری نے، اور تم کہہ رہے ہو میں ان کی بات کو نہیں مانوں گا، تو پھر تمہاری بات کون مانے گا بھائی؟ تم دین میں کیا ہو؟ جمشید بھائی مجھے حدیث کا نمبر بتاؤ اس کا۔ ایک منٹ، چلو بہت بکواس ہوگی، ٹھیک ہے دلیل آپ دینے نہیں دے رہے، ایک منٹ بتاؤ کہاں سے دماغ لائے کہ انبیاء ملے تو آپ نے وہاں سے یا غوث مدد یا خواجہ مدد کا کہاں سے نکالیے کنکلوژن؟ بات وہیں ایک منٹ گھمائے رکو، دے رہے ہیں، اب سب سے بڑی کہاں سے لایا؟ یہ تو میں آپ کو حوالہ بھیج رہا ہوں، سنو فون کٹتے ہی آپ کے پاس یہ حوالہ پہنچ جائے گا، کیونکہ میرے پاس کتاب ہے، اور دوسری ہاں وہ چیز یہ، فون کٹتے پھر ہاں غائب ہو جائیں گے، پھر وہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہوں گے، بونگ مار دی آپ نے سنو، 3 سال۔ جمشید علی قادری جب بھی کوئی حوالہ دیتا ہے نا پختہ دیتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر دیتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب میں نے آپ کو حدیث دے دی کہ جب تک آپ حضور پہ صلاۃ نہیں پڑھیں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ نے اس کا جواب تو دیا نہیں مجھ کو، تو اس کا ہم نے کب کہا کہ تو کیا آپ تو بتائیے مجھ کو کیا کریں گے اب اس حدیث کا آپ؟ ایک منٹ، بنا پہلے تو آپ کو حضور وہ کے حدیث ہم نے آل پہلی کے، بار پڑھی۔ حضور کی آل کے ایک منٹ، مدد ہاں کے بنا آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں غیر اللہ سے مدد لینا ثابت کرو، تو اس حدیث سے تو ثابت ہو گیا نا بھائی۔ اچھا چلو اگر یہ چیز بھی اگر آپ لے لو ہاں میں کیوں تو لوں گا، آپ باقی، میں کیوں لوں وہی گا؟ تو یہ تو سنو مجھے جب بھی باقی دعا چیز کرنی ہے کسی اللہ کو سے، اٹھا سنو دیجیے۔ بھائی صاحب سنو، ہاں جب بھی دعا کرنی ہے اس میں مجھے، آپ نے پھر اعلیٰ حضرت کو گھسا دیے، ان کا بھی وسیلہ پھر تمام اور کو گھسا دیے، تو وہ سوالین ہے نا بھائی صاحب، تو اللہ وہ کا اس کا انعام ہے بھی نا ان پر، دلیل دو گے پھر ان کا ڈونگی انعام ہے والی نا، کہاں اہدنا ہے؟ الصراط المستقیم، اللہ میں ان کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو کہاں، اچھا آپ نے کہاں سے کیسے پتا چلا کن پہ انعام نازل ہوا؟ آپ کو بتایا اچھا تھا ہم نے؟ ایک منٹ، امام بخاری جتنی حدیثیں اچھا لائے، سنو بھائی، اب تھوڑی امام اب بخاری دلیل جتنی سن لیں حدیثیں لائے، یار۔ بات تو سنو، امام بخاری جتنی حدیثیں لائے، آپ کے پاس کیا تحقیق ہے ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ اچھا میرے پاس کیا تحقیق ہے؟ بتائیں ذرا کیونکہ مجھے، انہوں نے ان کی ان جب کو بک چھوڑو، پڑھی ہے آپ نا، کے پاس کیا تحقیق ہے؟ ارے میرے پاس یہی تحقیق ہے نا کہ میں کیا؟ نے وہ ان کی حدیث پڑھی، تو ان ان کے کی بارے حدیث میں پڑھی تو جانا، آپ کو اور کیسے تحقیق ہاں ہوئی کہ وہ جو جتنی حدیث لائے وہ صحیح ہے؟ کیا آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے، یا وہ تو آپ ان کے پڑھنے ساتھ بعد اپنے پتہ دن کو؟ چلے گا۔ تو پڑھنے کے بعد تو میں بھی کتاب لکھ دوں گا، میری کتاب بھی پڑھ کر کے آپ بنا تحقیق کے مان لینا، لیکن آپ جیسے کی آپ نے بونگی اگر ان کی آپ کی بونگی کتاب کو، سنو، سنو بھائی ایک صاحب ہوتی سنو، دماغی بات، نہ ایک نہ ہوتی نہ، بونگی، یہ سنو جو میری اس بات، فطرت میں بھی بیٹھنی چاہیے اب کہ میں آپ ادھر کو دو سمجھاتا ہیں، ہوں، اب میں آپ کو اب سمجھاتا تمہارے ہوں، حساب سے کہیں تین ہے کوئی اب زیادہ۔ آپ کو میں سمجھاتا ہوں، میرا یہ ارے اہل یار حدیثوں دیکھو، کو 8 سالوں سے چیلنج ہے، سنو بات کو، اہل حدیثوں کو 8 سال سے میرا چیلنج ہے، 200 سال سے پہلے جب سے یہ اہل حدیث جماعت آئی، وہاں بھی دیوبندی آئے، 200 سال پہلے سے ایک سوالین کا کال دے دو کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، میں آپ کو شکست لکھ کے دے دوں گا اور میں بھی نہیں مانگوں گا،
एक अइम्मा का कॉल कोई दे दो। दलील सुन तो लें यार, दलील है ही नहीं इतनी आपके देर पास से कुछ। सुन तो लो बात। आप पहले मुझे सुनिए कि नहीं तिरमिजी हदीस का जवाब दो। किस चीज का? तिरमिजी हदीस, तिरमिजी शरीफ की जो मैंने आपको हदीस भेजी कि आपकी हाँ। दुआ जो है बारगाह इलाही तक नहीं पहुंचती। उससे पहले जो इतने हमने सवाल पूछे उसके जवाब दिए आपने? बिल्कुल दे दिए मैंने। नहीं, कहाँ मूसा दिए? अलैहिस्सलाम से मदद साबित कर दी, फिर वो अंबिया इकराम को रूबरू खड़ा कर दिया, एक मिनट, अंबिया इकराम को रूबरू खड़ा कर दिया। आपने ले लिए कि या हाँ। मूसा मदद या गौसल मदद या फौज मदद, ये कहाँ से लिया? मैंने हुजूर से लिया। अच्छा, हुजूर ने बताया था? अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि या गौसल मदद, तमाम नेक बंदे स्वालीन बंदे तुम्हारी मदद पर हैं। वो तो नबी के हैं। कहाँ लिखा उसमें सिर्फ नबी के लिए ही आयत? अच्छा, तो तफसीर पढ़ा है कहाँ है? पढ़िए, आप पढ़िए, मैं क्यों पढ़ूंगा, आप पढ़िए। मैं तो पढ़ के बैठा हुआ हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर, मैं तो पढ़ के बैठा हुआ हूँ भाई। बोंगी है ना आपकी। ये आपकी सिर्फ दलील पता है क्या, ये खोखली दलील है। आप लोग सिर्फ वो लोग हैं, सुनिए, आप लोग सिर्फ वो लोग हैं जो अपनी नफ्स की जो है ना, नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। ना अइम्मा का कॉल मान रहे हैं, ना ही अइम्मा का कॉल मान रहे हैं, ना स्वालीन का कॉल मान रहे हैं। मैंने आपको चैलेंज कर दिया, आप 200 साल पहले से ना सुनने को तैयार नहीं है। आप बोले मैं खामोश हूँ, मैं खामोश हूँ, बोले आप। मैं कह रहा जमशेद भाई तबरानी की आपने हवाला दिया, तफसीर इब्ने कसीर की तफसीर पढ़े जरा। किसकी तफसीर इब्ने कसीर की? भाई तफसीर इब्ने कसीर को हम नहीं मानते, क्योंकि वो किताब वहाबी के अदीदी में छपती है। सुनो मेरी बात, हम उसे अइम्मा ही नहीं मानते अपना भाई। सुनो पहले, वो वहाबी का इमाम है और वहाबी के इल्म मक्ती है। नहीं तो आप सालीन पर आए ना, आप इमाम जलालुद्दीन स्यूती की उठाएं, आप इमाम तबरानी की उठाएं, आप जलालैन शरीफ उठाएं, आप हजरत इब्ने अब्बास की उठाएं। आप ये तफसीर पे आए ना, तफसीर इब्ने कसीर तो अभी छपी है 200 साल पहले, उससे पहले की तफसीर कहाँ जाएगी? अच्छा, इब्ने अब्बास ने दिया आपने, इब्ने अब्बास में मुझे बताया कहाँ है? आप मुझे देना। नहीं, आप बता रहे हैं ना, आप देखो, सुनो, आप मुझे ये दलील दें कि ये आयत और ये जो मदद है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए मंसूख है और किसी के लिए नहीं। आपको आपकी जिम्मेदारी दलील देना ये। और मैंने आपको ये साबित किया, सुनो, उम्मत को भी है। और हुजूर ने फरमाया क्या, मतलब अगर आप ये दलील मांग रहे कि आप दिखाएं कि नहीं सिर्फ नबी के लिए है, तो आप दिखा दें कि उम्मत के लिए भी है। बिल्कुल उसी आयत में। बिल्कुल नहीं, मना आप कर रहे हैं ना, नहीं है। अरे तो नबी के मैंने क्या फरमाया, अजवे जवाज में, सुनो भाई साहब सुनो, अजवे जवाज में मना की दलील है। मिसाल के तौर पे खंजीर का गोश्त और दिगर अंबिया के जमाने में जायज होता था, ठीक है, और हुजूर के जमाने में मना की दलील आ गई, हराम है तुम्हारे लिए। शराब भी जायज होती थी, लेकिन हुजूर के जमाने में मना हो गई कि नहीं तुम्हारे लिए हराम है। तो अज़्वे जवाज में मना की दलील होती है। कल को कोई जाहिल आदमी आपसे ये कहे कि देखो भाई, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने तो शराब पी है, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने तो शराब पी है। सुनो बात सुनो, हाँ सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में तो सजदा किया है, तो तुम उसको मना की दलील दोगे, देखो भी कुरान में हम मना है, तो ये हो गई मना की दलील, ठीक है। अब जिसकी मना की दलील नहीं है, मिशकात शरीफ में हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कुछ हराम है कुरान में अल्लाह ने तुम्हें वाजे कर दिया, और जो कुछ हलाल है वो भी अल्लाह ने तुम्हें वाजे कर दिया, और जिसका कोई मना नहीं है वो काम तुम्हारे लिए जायज है। तो अज़्वे जवाज में जनाबे मन इजमा आप उठा लें, क्योंकि शरीयत 4 चीजों से चलती है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ठीक है। इजमा हम कुरान में देखेंगे नहीं मिलेगा तो हम हदीस में देखेंगे, हदीस में नहीं मिलेगा तो हम इजमा देखेंगे। इजमा में हमें मिल जाएगा वो काबिल कबूल है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान में इमाम बुखारी का नाम नहीं मिलता, ना हदीस में मिलता है, इजमा में मिलता है। इजमा में इमाम बुखारी पे इजमा है कि उनकी जितनी हदीसें हैं सही है, तो हमने एतमाद किया। जमशेद भाई, आप इतना क्लियर कर दो कि इस आयत में की बात है वो उम्मत के लिए। आप इस आयत को हदीस से लेके चले ना, तिरमिजी शरीफ की। कौन सी हदीस बताइए आप? जो मैंने आपको बताई कि आपकी दुआ बारगाह में जरा तक रद्दा बराबर भी नहीं पहुंचती, बारगाह इलाही में, जब तक आप हुजूर पे सलात ना पढ़ दो। तो अल्लाह तबारक, सुनो बात सुनो भाई, अल्लाह तबारक व ताला को ये मंजूर ही नहीं है कि जब वो दुआ मेरे पास आए तो मेरे बिना नबी का और उनकी आल का नाम लिए बिना मेरे पास आए, मैं कबूल ही नहीं करता। ये तो हुजूर की साहबा फरमा रहे हैं, हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं भाई कि तुम्हारी दुआ, वो मैं बताता हूँ। हजरत उमर, इस हदीस की शरह पढ़ देता हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए तशरीफ फरमा इबादत की कर रहे थे बैठे हुए, तो उन्होंने देखा कि एक शख्स ने, एक सहाबा ने दुआ की और उसमें सलात नहीं पढ़ा।
تو انہوں نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ اعلان کیا، سنو لوگوں، تمہاری دعا بارگاہ کی الہی میں ردہ برابر بھی نہیں پہنچتی. یہ حضور کی حدیث ہے، حضور کا قول ہے، جب تک تم حضور پہ صلاۃ نہ پڑھ دو. اچھا اگر میں کنکلوژن کیا لیا آپ نے؟ میں نے کنفیوژن یہی لیا کہ جب تک نہیں، صالحین ڈائریکٹ تو دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، ڈائریکٹ کہا. ایک منٹ چلو ٹھیک ہے. ہاں. سورہ نساء آیت ہاں. نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے کہ تم جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو. ہاں. اور تو یہ میرا صحابہ نبی، کے لیے اور بھی. سنو میری بات، میرا ہاں. نبی اور تم ہوں. جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ کو بے شک بخشنے والا پاؤ گے. تو اپنی جان پہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کرنے کا مطلب ہے گناہ کبیرہ. ٹھیک ہے، اب بتاؤ میں نے گناہ کبیرہ کر لیا تو میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں نہیں جاؤں؟ ہاں تو جائیں آپ. کیسے جاؤں؟ اب وہ آپ جائیں. ہاں. جناب من، اسی لیے کہتا ہوں کہ 200 سال پہلے سے نا 200 سال کے بعد یہ جو جماعت آئی ہے نا، جس نے قرآن حدیث کو خود سے سمجھا ہے، نہ ائمہ سے سمجھا ہے نہ تفسیر سے سمجھا ہے، تو جو خود سے سمجھنے والے ہیں نا وہ گمراہ ہوئے. اچھا تو ٹھیک ہے، اور آپ جو مجھ سے کہہ رہے، میں نے ائمہ سے سمجھا، میں نے ائمہ سے سمجھا بھائی، نہ ائمہ سے سمجھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں، سنو میری بات، اللہ نے قرآن میں فرمایا آل عمران آیت نمبر 7 میں کہ قرآن میں 2 قسم کی آیت ہیں، ایک آیت محکم اور ایک متشابہات. اور متشابہات کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، یہاں سے ذاتی مراد ہے. سنو بات سنو، بات تو سنو، بات تو سنو بھائی بات سنو. اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. ہاں، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس آیت کے متشابہات کے پیچھے پڑ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور عقل مند ہی جانتے ہیں محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ مجھے متشابہات کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل مند کے پاس جاؤں گا یا تمہارے پاس جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، قرآن آواز ہے، تھوڑی دلیل لینے دیں. بھونگی بہت ہو گئی، تھوڑی بات بھی لینے دیں. آپ کی جو باتیں جو صحیح تھی تو وہ مان لی. اچھا، قرآن میں کہا ہے سورہ زمر آیت ہے 43، کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اے رسول تم کہہ دو کہ اگرچہ وہ لوگ نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں، چلو اور ٹھیک اس ہے، کے والد میں تو بھی سفارشی بناؤ گے تم بھی. کہہ دو ساری سفارش تو خدا کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، سارے آسمان و زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے، خاص ہے. ٹھیک ہے، پھر تم لوگوں کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. چلو ٹھیک ہے. لوٹ اب کر آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے، جانا. اس آیت میں من دون اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو اب مجھے یہ بتائیے کیا یہ آیت صحابہ پہ فٹ کرو گے یا مشرکین مکہ پہ فٹ کرو گے؟ چلو اچھا، اگر آپ یہ لوگ کہ مشرکین مکہ فٹ کریں گے، ہاں ٹھیک ہے، تو ہم بھی سورۃ تحریم کے آیت نبی علیہ السلام پہ فٹ کریں گے. پہلے بات تو سنو اس آیت کو. بات ارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا بھائی، سنو سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. ارے اس کی تفسیر پڑھو یار، سورہ زمر کی تفسیر پڑھو، جا کے تفسیر پڑھو. ٹھیک ہے، تفسیر پڑھو اس کی تفسیر. یہ کس کے لیے آیت ہے؟ تو کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے آیت ہے؟ یہ بتوں کے، سنو میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ آیت بتوں کے تعلق سے ہے کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ، بات تو سنو بھائی، بات سنو یار. اب آپ حجت کرنے لگے. حجت سے بات نہیں بنے گی، بات حجت سے نہیں بنے گی. کیوں ایسے گھما دی؟ نہیں میں نے کہا گھمائی، میں نے تو آپ کو یہ بولا. سنو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں نا قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل مند کے پاس جانا. آپ پتہ نہیں کون سے عقل مند کے پاس گئے ہو. آپ کو کتنی عقل ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. سنو، ارے بھیا میرا روز کا کام ہی یہی ہے. اچھا، غیر مسلمانوں سے کبھی ڈیبیٹ کی؟ ڈیبیٹ میری ڈیبیٹ نہیں ہے نا، یہی ہے بس. اچھا آگے بڑھو. چلو آپ ایک کام کرو، آپ کو میں کام دیتا ہوں، روز ایک غیر مسلمانوں کو لے کے آنا میرے پاس فون پہ. کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں دہلی میں رہتا ہوں. فون پہ لے کے آؤ. ہم ایم پی میں رہتے ہیں. ہاں کوئی نہیں، آپ فون پہ لے لو، فون پہ لے لو، کسی کو بھی لے لو. ٹھیک ہے. اور اس سے اصول بات کر لینا کہ رگ وید پہ بات کرے گا، یجروید پہ بات کرے گا، اتھروید پہ بات کرے گا، یا کیا کہتے ہیں سام وید پہ بات کرے گا، یا اپنشد پہ بات کرے گا، یا منوسمرتی پہ بات کرے گا، یا مہابھارت پہ بات کرے گا، بھگوت گیتا پہ بات کرے گا، رامائن پہ بات کرے گا. جس کتاب کے بارے میں بات کرے گا اسی کتاب پہ بات ہوگی. اور سنسکرت میں بولے گا سنسکرت میں بات ہوگی. تو آپ کی ذمہ داری ہے لے کے آنا. ٹھیک ہے، نمبر دے دیا جائے گا، آپ کر لینا. ٹھیک ہے، میں آپ کو نمبر دے دوں گا. اب آپ سنو، سورہ زمر جو آپ نے پڑھی ہے نا،
اس آیت میں من دون اللہ آتا ہے، اور من دون اللہ کی تفسیر آپ اٹھا لینا، من دون اللہ کا آپ لغت اٹھا لینا، اس سے مراد بت ہوتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ جو اللہ کے علاوہ بتوں کو پکارتے تھے، سنو بات سنو، کسی چیز کو ہاں بات سنو، اس کو بت نہیں، اس کو بت کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ مطلب ایک منٹ، اللہ کے رسول کا جو روزہ مبارک ہے وہ بت ہے، تو اس کو پوجتا کون ہے؟ ایک منٹ، تو ہم نے کب بولا اس کو پوجو جا کے؟ بات کہاں گھما رہے ہیں؟ تو آپ گھما رہے ہو نا، آپ بتا رہے ہو ان کو بت تو پوجنے سے مراد کیا ہے؟ جس کو پوجنے سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں عقیدہ بتایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ چیز کو پوجا جائے تو ہاں وہ تو ایک منٹ، اللہ کے علاوہ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتلا بنائیں گے اور اس کو معبود سمجھیں گے کہ یہی معبود ہے، میرا رب ہے، تو بھی آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو جس نے بنایا نا بھائی صاحب سنو، جس نے پتلا بنایا، یہ سورہ جمعہ اس پہ فٹ کرو جا کے، تو وہ تو آپ بھی وہ والی ایڈ فٹ کرو۔ کون سی؟ وہ تو نبی پہ آئی تھی۔ اچھا نبی پہ آئی تھی، تو آپ مجھے ثابت کر دینا کہ صرف نبی کے لیے ہے، میں تو ثابت کر دوں گا یہ صرف بتوں کے لیے ہے، میں بھی وہ ثابت کر دوں گا، یہ تو صرف بتوں کے لیے ہے۔ زبیر ہیلو، ہاں بھائی، مرزا غالب کو نمبر دے دیجیے، بات کریں گے۔ کون سے مرزا غالب؟ ایک وہ ہے ملحد ہے۔ کون؟ ملحد ہے، ملحد۔ بھائی صاحب دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مزہ مجھے جب آتا ہے جب سامنے سامنے ڈیبیٹ ہوتی ہے بیٹھ کے کتابوں سے۔ دوسری چیز یہ، دوسری چیز کون آپ کیا بولو؟ اچھا ایک کام کرو، کہاں رہتے ہو؟ ایم پی میں؟ گھر میں۔ استغفر اللہ۔ چلو یہ بتاؤ، وہ آپ کے زبیر کہاں رہتے ہیں؟ وہ زبیر کہاں رہتے ہیں؟ میرٹھ میں۔ تو ان سے فیس ٹو فیس بات ہو جائے گی؟ ان سے تاریخ لے لو، ان سے تاریخ لے لو، دن لے لو، یا وہ دلی آ جائیں یا میں میرٹھ چلا جاؤں۔ نہیں یوٹیوب میں تو آتے ہیں نا سب لائیو۔ مجھے نہیں پتا اس سے لائیو مجھے بیٹھ کے لائیو بات کرنی ہے، جو 50 آدمی وہاں اکٹھے ہوں اور کتابیں دیکھیں وہ۔ اچھا اس کا جو سوال ہے اسی کے جواب دے دو، تھوڑی پتہ چل رہا ہے آپ کا علم۔ سوال جواب تھوڑی کھیلنا، مجھے کے بی سی تھوڑی کھیلنا ہے ان کے ساتھ، مجھے حوالے پہ بات کرنی ہے ان سے، ان کا عقیدہ پوچھنا ہے، ان کے عقیدے پہ دلیل دینی ہے۔ جیسے آپ کا عقیدہ پوچھا، آپ کے عقیدے پہ دلیل دی میں نے۔ کاٹ دو گے اس کی تو پھر کیا مطلب؟ نہیں مجھے ان کا عقیدہ پوچھنا ہے کہ اس ٹاپک پہ ان کا عقیدہ کیا ہے، اس پہ دلیل دوں گا، ان کا عقیدہ خارج کروں گا میں۔ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر لاوارثوں سے کیا بات کروں میں؟ تو وہ تو اسلام پہ طنز کس رہے ہیں نا، قرآن کون؟ کو کھاتے حدیث کو کیا کر رہے ہیں؟ ناستک ہو گئے۔ بھائی صاحب ایک بات بتاؤ، اب یہ وسیم رضوی جو کافر ہو گیا تو کیا ہم نے اس کا کچھ کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب صاف ارشاد فرما دیا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اے نبی تمہارا کام ہے پہنچا دینا۔ سنو بات سنو، اے نبی تمہارا کام ہے پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا، ٹھیک ہے؟ آپ سنیے، اب میں آپ کو لاسٹ میں اپنا عقیدہ واضح کر دوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کسی کی بندگی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم جب کسی کو پکاریں گے تو خدا سمجھ کے نہیں پکاریں گے، خدا کا بندہ سمجھ کے پکاریں گے کہ اے اللہ تو نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کے طفیل سے میری اس دعا کو قبول عطا فرما، تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ حدیث سے یار یہ دلیلیں ثابت نہیں ہو رہی ہیں، وہ تو گئی ترمذی شریف سے حدیث ثابت ہو گئی، اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول کر۔ حضرت ابراہیم سے مانگی جا رہی ہے، وہ تو درود شریف ہے۔ تو کیسے درود شریف ہے؟ کیا ہے اس کی شرح پڑھ لیجئے، آپ اس کی شرح پڑھ لیجئے، ترمذی شریف حدیث میں نے آپ کو دی تھی، اس کی شرح پڑھ لیجئے۔ صحیح البخاری 10 نکالیں آپ پڑھ لیں۔ ہاں 10 پڑھیے آپ اس کو۔ ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں نا، آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط طاری ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو بارش عطا فرماتا تھا، آج ہم تیری بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو بارش عطا فرما، اور خوب بارش ہوئی۔ اب اس کی شرح پڑھیں۔ واہ کیا بات ہے! حضرت عباس نے دعا کیسے کری؟ ایک منٹ، نہیں حضرت عباس نے دعا کیا کری؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ سنو، اس کی شرح فتح الباری شرح بخاری امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔
اور اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس کا وسیلہ اس لیے پکڑنا پڑا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو اپنے چچا اپنے والد کے درجے پہ رکھتے تھے، اور ان کی سنت کو ادا کرنے کے لیے حضرت عباس کا وسیلہ تمام صحابہ سے پکڑوایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنا وسیلہ بھی لے سکتے تھے کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور حضرت علی بھی موجود تھے، اور فاطمہ الزہرا، امام حسن امام حسین بھی موجود تھی، اہل بیت بھی تھی، لیکن ان کو حضور کی سنت پہ عمل کرنا تھا۔ تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ مجھے تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کے لیے لائے ہیں، اور میں تیری بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری عزت رکھ اور بارش عطا فرما۔ نہیں، جو یہ آپ نے چیز بتائی حدیث میں ہے، یہ فتح الباری شرح بخاری، میں آپ کو اسکین دے دوں گا، ہاں حدیث صحیح ہے۔ نہیں تو صحیح حدیث میں ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام دعا ہم لوگ مانگتے تھے تو حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر دیا؟ نہیں، حضرت عباس نے جب دعا کی تو اللہ کے رسول کا وسیلہ پیش کیا، اے اللہ، یہ مجھے تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کے لائے ہیں، اور میں تیری بارگاہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری عزت رکھ اور بارش عطا فرما۔ اور یہ سنو، یہ بخاری شریف کی جلد 1 اور نماز استسقاء کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے مت سکھائیے، اب میں کیا بتا رہا ہوں، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، شرح سے سیکھنا اور سکھانا، یہ ہمارا کام ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ اور حدیث کو شرح سے سمجھا جائے گا، ائمہ سے سمجھا جائے گا، جاہلوں سے نہیں سمجھا جائے گا۔ جو کچھ بھی اٹھا کر اس کے اوپر، میں نے ایڈوکیٹ فیض کو پکڑا تھا، اس نے اس حدیث پہ، وہ ویڈیو آج بھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، اس نے جھوٹ کیا بولا تھا، اس حدیث کو کیسے پیش کیا تھا، اے اللہ، جب تک تیرا نبی ہمارے بیچ موجود تھا ہم اس کا وسیلہ لیتے تھے، آج تیرا نبی ہمارے بیچ موجود نہیں ہے تو ہم حضرت عباس کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ مطلب حدیث پہ اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اس کو میں نے پکڑا تھا اور اس کے ادارے میں کال کیا تھا میں نے، اور میں نے جب اس کو یہ باتیں بتائی تو اس نے وہاں سے ویڈیو ڈیلیٹ کری، اور ویڈیو میں نے کاپی کر کے رکھی ہوئی ہے، آج بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس کا رد کیا ہے میں نے اپنے چینل پہ۔ اور اس کی شرح فتح الباری، وہ کتاب موجود ہے میرے پاس، فتح الباری شرح امام بخاری، امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ حدیث بھی موجود ہے ماشاءاللہ، 8 جلد حدیث کی موجود ہے بخاری کی، اور اس کی شرح بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دوسری چیز یہ رہی کہ آپ جو میرے سامنے پیش کرو گے نا، وہ میں آپ کو خود ہی پڑھ کے بتا دوں گا۔ اب جو آپ نے عقیدہ بنایا ہے نا، مجھے عقیدے پہ آپ دلیل دیں۔ دلیل کیا دیں؟ نہیں، دلیل کیا دیں گے؟ پہلی دلیل آپ مجھے دیں گے کہ اے صحابہ، میں نے تو موسیٰ سے مدد لے لی، یا قرآن میں یہ آ گیا انبیاء کلام سے مدد لے لی، تمہارے لیے لینا حرام ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ساری حدیثیں موجود ہی نہیں ہیں۔ صحابہ نے خود فرمایا ہم نے بہت ساری حدیثوں کو چھپا لیا کیونکہ ہم سینٹینس بھول گئے اس کے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کے جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کرے، اس لیے اے علی میں ساری حدیثیں بیان نہیں کرتا ہوں۔ تو تم کیسے چیلنج کر سکتے ہو کہ وسیلے کی اور مدد کی حدیثیں نہیں ہیں؟ تم کیسے چیلنج کر سکتے ہو بھائی؟ تو ہمیں کیسے پتا کہ یار صحابہ نے کون کون حدیث؟ منع کی دلیل نہیں ہے نا، منع کی دلیل دو نا مجھے، عزو جواز میں منع کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اتنی سی نالج وہاں سے ذاتی مراد ہے نا، ذاتی مراد ہے بھائی، ہم نے منع تھوڑی کیا، وہاں سے ذات مراد ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، اللہ دیکھتا آپ بھی دیکھتے ہو، اللہ بولتا آپ بھی بولتے ہو، اللہ سنتا آپ بھی سنتے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کا دیکھنا اس کا ذاتی ہے، سنو بات سنو، اللہ کا دیکھنا اس کا ذاتی ہے، تمہارا دیکھنا عطائی ہے، اس کا سننا ذاتی ہے، تمہارا دیکھنا عطائی ہے، اس کا بولنا ذاتی ہے، تمہارا بولنا عطائی ہے۔ تو اللہ کی عطا سے ہمیں سب کچھ حاصل ہے۔ اب جیسے میں فرماؤں اے اللہ تو ہی مددگار ہے، تو ہی دینے والا، تو یہاں سے اس کی ذات مراد ہے، اور اللہ نے فرمایا میرے مددگار نیک مومن بندوں کو بھی میں نے مددگار بنایا ہے، تو یہاں سے مراد اس کا عطائی ہے۔ کہاں پہ بنا ہے؟ ارے یار، میں نے دنیا بھر کی آپ کو، اچھا تبرانی کی حدیث پیش کر دی، وسیلہ لینا سنت رسول ثابت کر دیا، پھر بھی آپ مجھ سے حجت کر رہے ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث بھیج دیا، پہلے بتایا تھا کیا وسیلے پہ تو کبھی نہیں۔ اچھا تو مجھے سوالین، چلو 200 سال، ایک کام کرو نا، مجھے 200 سال پہلے سوالین کا کوئی کال دے دو، چلو 200 سال پرانا، 200 سال پرانا۔ اور میں آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنو، میں آپ کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری، فتح الغیب، اس کے صفحہ نمبر 65 پہ آپ اپنے بیٹے سے لکھتے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کروں گا، اور تم یاد رکھنا جب بھی اللہ سے دعا کرنا تو میرے وسیلے سے کرنا، ٹھیک ہے؟ اب سنو، اسی کی شرح میں
عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتوی ذات میں لکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جب میں نے دیکھا تو میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں. ٹھیک. اب یہ سب سوالین ہے. عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مہر علی شریف میں میرے گھر کے پاس ہی ہے. اب بتائیے عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ بڑے آپ بڑے بھائی؟ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں حدیثوں کی تعلیم دی ہے اور سب سے پہلے حدیث آپ لے کے آئے. تو حدیثوں کو انہوں نے پہلے سمجھا آپ نے سمجھا؟ ساری سی بات انہوں نے سمجھا ہوگا. تو پھر آپ کیسے مجھے سمجھا رہے ہیں؟ ہم نے کہاں سمجھا رہے, ہم نے ابھی کہا کہ اب سنیے ان کا رسالہ, ان کا ہاں اب ان کا رسالہ سنو, اب ان کا رسالہ سنو. عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے پورا کہ آپ نے جو رسالہ لکھا ہے نا, جو آپ کا شجرہ شریف ہے, آپ ایک کام کرو شجرہ شریف کا مطالعہ کر لو. اور ایک کام کرنا آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے امام بخاری, امام ترمذی, امام بیضاوی, امام عسقلانی, امام عبد الحق محدث, امام شاہ ولی اللہ عبد الحق محدث اور تمام اولیاء کا انبیاء کا شجرہ نکالو اور شجرہ سرچ کرو. شجرے سے آپ کو مل جائے گا سارا کچھ. اتنے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ شجرہ لکھتے تھے کیا لکھتے تھے اور کیا کہتے تھے. اچھا جی. اور ایک پتے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کو کام آئے گا. مجھے کچھ مطلب نہیں ہے, میرا کام ہے پہنچا دینا. جب بھی ٹائم ملے دلی, اگر آپ کبھی بھی آؤ تو دلی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے 1 کلومیٹر دور پہ میں رہتا ہوں, اور ماشاء اللہ میری گھر کے نیچے لائبریری ہے اور پوری کتابیں آپ کو مل جائیں گی. آپ آ جائیے میرے پاس کبھی بھی. میں آپ کو ابن تیمیہ کی بھی کتاب دکھاؤں گا, ابن کثیر کی بھی دکھاؤں گا. الوداع والنہایہ آپ پڑھ لو, 17 جلد میں ہے, 21,000 کی کتاب ہے وہ. 17 جلدوں میں الوداع والنہایہ اٹھا کے پڑھو. تاریخ ابن کثیر اور فتاوی مجموعہ 8 جلدوں میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ بتاؤ کہ ایک منٹ, ہدیت المہدی وحید الزما کی لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک رسالہ لکھتا ہے وہ کہ اے ابن قیم مدد کر, اے قاضی شوکانی مدد کر, میں روتا ہوں بلبلاتا ہوں ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوں, اے میرے دین کے رہنما مدد کر, تم نہ کرو گے تو کون کرے گا. اب بتاؤ ابن قیم اور یہ تو دنیا سے جا چکے تھے, یہ البانی تو دنیا سے جا چکے تھے, تو پھر کیسے وہ مدد مانگ رہا ہے. تو اس پہ بھی مشرک کا فتویٰ لگاؤ نا, ابن تیمیہ پہ بھی لگاؤ, ابن کثیر پہ بھی لگاؤ. تم تو پوری جماعت کو خارج کر دو. اب دیوبندی بھی زیادہ وہ نہیں ہے, دیوبندیوں کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں میرے پاس. کیا کروں یار, ایسی آتی ہے. دیوبندی کی کتاب امداد المشتاق اٹھاؤ, اشرف علی تھانوی کی, وہ لکھتا ہے. ہمیں وہ سب نہیں پڑھنے یار, دیوبندی اچھا کتاب. چلو ٹھیک ہے, صالحین کی تو پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ سب صالحین کی پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ اچھا امام بخاری, ختم کر دے رہے, امام بخاری کی پڑھو گے؟ امام بخاری کی پڑھو گے؟ ارے بات تو سننی کی نہیں سننی یار, عجیب آدمی. اچھا آپ یہ بتائیں, جیسے اب نبی کی بات تو سب اپن عام انسان ہے, اپن لوگ عام انسان ہے نا, نبی عام انسان ہی تھے, تو اپن سے تو غلطی ہو سکتی. تو اگر جیسے تبا تابعین جو امام ہے, اگر ان کی کچھ بات قرآن و سنت کی جیسے میں نے بھی سنی ہے, اگر کوئی بات خلاف جا رہی نہیں سمجھ آ رہی تو بالکل نیگلیکٹ کریں گے, جو بالکل میچ کر رہی بات وہ ہے بالکل لیں گے, سب چیز کریں گے. چلو ٹھیک ہے. دیکھو میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ کسی عالم کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے اصول مطلوع اور ایک ہوتا ہے غیر مطلوع. اصول مطلوع تو ہمیں سیدھا سیدھا سمجھ میں آتا ہے قرآن, غیر مطلوع ہوتی ہے حدیث. ٹھیک ہے. اب غیر مطلوع سے کوئی چیز کوئی ائمہ لے رہا ہے, مثال کے طور پہ حدیث لی بخاری شریف کی, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث نمبر 144145, ٹھیک ہے, بخاری کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تم بیت الخلاء میں جاؤ تو قبلہ رخ مت کرو, تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو. ٹھیک ہے, اپنا منہ مشرق کی طرف کرو. یہ حدیث آ گئی آپ کے پاس, اپنا منہ مشرق کی طرف کرو. تو اب یہ حدیث آپ کے پاس آ گئی. اب دوسری حدیث نہیں ملتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اب سنیے. اب یہ حدیث مکے میں چلے گی, لیکن جب آپ مدینے جاؤ گے اور مشرق کی طرف منہ کرو گے تو قبلہ ہو جائے گا. تو اب کس پہ عمل کرو گے, ائمہ کے قول پہ کرو گے یا حدیث پہ کرو گے؟ سمجھے نہیں ہے, ہم نے بات تو غور نہیں. میں سمجھاتا ہوں,
حضور نے فرمایا کہ تم اپنا منہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو قبلہ رخ مت کرو اور اپنا منہ مشرق کی طرف کرو، یہ آپ نے حکم دے دیا. تو یہ حکم جو ہے یہ صرف مکے کے لیے ہے، لیکن ہمیں دوسری حدیث نہیں ملتی کہ جب ہم مدینے میں آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی میں نے وہاں کہا تھا کہ مشرق کی طرف منہ کرو، اب مشرق کی طرف منہ نہ کرنا، کیونکہ